منشی پریم چند صاحب کا افسانہ پنچ پر مشہور۔ گاؤں ہونومان گڑھی میں جمان شاہ اور جوری کی دوستی مشہور تھی۔ بچپن سے ساتھ کھیلنا، پڑھنا اور مشکل وقت میں سہارا دینا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کی دوستی پتھر کی لکیر ہے، کسی مسئلے میں ایک دوسرے کے بغیر فیصلہ نہ لیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، دونوں جوان ہوئے، کھیت اور کھلیان سنبھالنے لگے۔ گاؤں میں دونوں کی عزت تھی، لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے، مگر قسمت کچھ اور ہی منظور تھا۔ آزمائش کا وقت آنے والا تھا۔ ایک دن گاؤں میں پنچایت کے لیے مقدمہ آیا، زمین کا جھگڑا۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں نے پنچ کے طور پہ جمان شاہ کا نام لیا۔ پنچ کے منصب پر بیٹھ کر جمان شاہ کا فرض تھا انصاف کرنا، لیکن قسمت نے امتحان کی کٹھن گھڑی اس پر لا کھڑی کی۔ مدعی چور تھا، جمان شاہ کا دل دوست کی طرف مائل تھا۔ پنچایت میں گاؤں کے بڑے معزز لوگ اور فریقین جمع تھے۔ جمان شاہ کا دل دھڑک رہا تھا، مگر ضمیر کی آواز گونج رہی تھی۔ پنچ کی کرسی پر بیٹھتے ہی وہ سمجھ گئے، یہ امانت ہے۔ پنچ کا فیصلہ ذاتی تعلقات نہیں بلکہ سچائی پر ہونا چاہیے۔ مقدمے کی تفصیل سنی گئی، گواہوں نے اپنی اپنی بات رکھی۔ مدعا علیہ نے مضبوط ثبوت پیش کیے جو جھوٹ کے بے نقاب کر رہے تھے۔ چوری کی باتوں میں جذبات زیادہ اور ثبوت کم دکھائی دیے۔ جمان شاہ کے لیے یہ لمحہ کٹھن تھا، ایک طرف دوستی، دوسری طرف حق۔ اندر کی کشمکش شدید تھی، مگر پنچ کا فرض حق کے ساتھ تھا۔ پنچایت خاموش تھی، جب سب جمان شاہ کی زبان سے فیصلہ سننا چاہتے تھے۔ جمان شاہ نے نگاہیں نیچے کی، گہری سانس لی اور کہا، جوری بھائی میں تمہارا دوست ضرور ہوں، مگر پنچ سب کا ہوتا ہے۔ پنچ کے سامنے نہ بھائی ہوتا ہے، نہ بیٹا، صرف حق ہوتا ہے۔ میرے سامنے ثبوت مدعی علیہ کے حق میں زیادہ مضبوط ہیں، لہذا میرا فیصلہ مدعی علیہ کے حق میں ہے۔ یہ سن کر پنچایت میں سناٹا چھا گیا۔ جوری کا چہرہ اتر گیا۔ دوستی کی دوڑ ایک لمحے کو کٹھن محسوس ہونے لگی، دل میں خلش آئی۔ جوری نے چپ چاپ فیصلہ سنا اور پنچایت سے اٹھ کر چلا گیا۔ گاؤں میں لوگ جمان شاہ کی ایمانداری کے قصیدے پڑھنے لگے۔ جوری کے دل میں گہری چوٹ اور کڑواہٹ بیٹھ گئی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کے درمیان بات چیت بند ہو گئی۔ سال گزرے، موسم بدلے، مگر دلوں کی دوری برقرار رہی۔ پھر ایک دن قسمت نے پلٹ کر جوری کو پنچ بنایا۔ گاؤں میں ایک مقدمہ آیا، اس بار مدعی جمان شاہ تھا۔ پنچ کی کرسی میں بیٹھتے ہی جوری کو پرانی یاد آئی۔ دل میں انتقام کی آگ اور بدلہ لینے کا خیال ابھرا، مگر گواہوں کی گواہی اور ثبوت حقائق کو صاف کر رہے تھے۔ حق جمان شاہ کے ساتھ تھا اور جھوٹ مخالف کے پاس۔ جوری کے دل میں ضمیر کی آواز گونجی، پنچ سب کا ہوتا ہے۔ وہ لمحہ اس کے لیے فیصلہ کن تھا، دل اور دماغ کی جنگ۔ آخرکار جوری نے سر اٹھایا اور کہا، میرے سامنے حقائق جمان شاہ کے حق میں ہیں، لہذا میرا فیصلہ جمان شاہ کے حق میں ہے۔ یہ سن کر جمان شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا، پرانی کڑواہٹ مٹ گئی۔ گاؤں کے لوگ بول اٹھے، یہی ہے سچا پنچ پر مشہور، اور انصاف کی جیت ہوئی، دوستی اور ایمان مضبوط ہوئے۔ ان دونوں کی مثال گاؤں کے لیے ہمیشہ یادگار بن گئی۔